رب العالمین نے توحید کی ان تینوں قسموں کا ذکر ایک آیت میں کیا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا اور درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا. یہ توحید ربوبیت. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ. اسی رب السماوات والارض کی خالص بندگی کرو اور اس کی خالص بندگی پر جمے رہو، ڈٹے رہو. یہ توحید عبادت، توحید الوہیت. اور اس کے بعد فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کے ناموں جیسا کسی نام والا جانتے ہو؟ کیا کسی کو اللہ کے نام اور صفتوں جیسا کسی کو جانتے ہو؟ نہیں، یعنی اللہ کے ناموں اور صفتوں جیسا کوئی بھی نہیں. یہ توحید الاسماء والصفات ہوا. یہ توحید ہے. اب اس طریقے سے علماء عقیدے نے توحید کی 3 قسم بتائی: توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات اور توحید الوہیت، توحید عبادت. پھر آپ کے لیے خلاصہ کرتے کہ توحید ربوبیت اللہ رب العالمین کو اس کے ملک میں اور اس کے افعال میں جو وہ کر رہا ہے اس میں اکیلا ہے. یہ توحید ربوبیت. اور کائنات دہریہ کے جو خالق کا تصور نہیں رکھتے کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، سمجھتے ہیں کہ صاحب کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود اس کا فنا ہو جائے گا، یا کچھ عقول ہیں، عقلیں ہیں جو کائنات کو چلا رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خالق کے قائل ہے، کریٹر کے قائل نہیں کہ کائنات کا کوئی خالق ہے. کچھ دہریہ، کچھ پرانے فلسفی، ان کو آپ ہٹا دیجئے اور فرعون کے اناد اور کفر کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ کر دیجئے کہ اس نے تکبر اور اناد میں کہا تھا قال فرعون وما رب العالمین. سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا رب العالمین، مجھ سے بڑا کون رب ہے؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بلند رب تو میں ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے. یہ اس نے کفر اور اناد سرکشی کی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو کریٹ کرنے والا کوئی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے، آیات بینات پیش کی، اپنی نبوت کے دلائل پیش کیے، تو کہا فرعون کو مخاطب کیا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فرعون تم خوب جان رہے ہو کہ ان آیات کو اتارنے والا رب السماوات والارض، لیکن تم اپنے نیچر کے خلاف بول رہے ہو، دل میں جو بات تمہارے اس کے خلاف بول رہے ہو. رب العالمین کون ہوتا ہے؟ رب العالمین کا تصور ہے تمہارے دل میں، لیکن صرف کفر اور اناد ہے. غرض ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جو اللہ کے رب اور خالق کریٹر ہونے کا عقیدہ نہ رکھتی ہو، سوائے دہریہ کے اور سوائے کچھ لوگوں کے جو کفر و اناد کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا. قرآن مجید کی مختلف آیات کو اگر آپ دیکھ جائیے تو آپ کو مشرکین مکہ کے اعتراف کی دلیلیں ملیں گی کہ وہ اس بات کے 100% معترف تھے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، نفع اور نقصان اسی کے پاس ہے، اولاد وہی دیتا ہے، اسی کی پناہ میں جانا چاہیے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہم کو پناہ نہیں دے سکتا. ہمارے کان کا، ہماری آنکھوں کا، سب کا مالک اللہ ہے. آسمان سے بارش بھی اللہ مجید میں مختلف مقامات پر آئے تھے. سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. کہیے کہ تم کو آسمان زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سماعت کا مالک ہے؟ کون ہے جو تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ نطفے سے انسان پیدا کرتا ہے، پھر انسان سے بے جان نطفہ پیدا کرتا ہے، گٹھلیوں سے درخت پیدا کرتا ہے، درخت میں پھل دیتا ہے، پھل سے پھر گٹھلیاں پیدا کرتا ہے. کون ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے؟ یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. فسیقولون اللہ، بلا جھجک مکے والے کہیں گے یہ سب اللہ کرتا ہے. دیکھیے کیسا اعتراف ہے. تو آپ ان پر حجت قائم کیجئے. افلا تتقون، تو پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ پھر اللہ رب العالمین کے لیے بندگی خالص کیوں نہیں کرتے؟ اس میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ جب پیدا کسی نے اللہ کے علاوہ نہیں کیا، یا پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں رہا، روزی دینے میں کوئی شریک نہیں ہے، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو تمہاری بندگی میں اللہ کے ساتھ دوسرا شریک کب سے ٹھہرا اور کیوں ٹھہرا؟ اور اس کے علاوہ بھی سورہ زخرف آیت نمبر 87 دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے ہم کو ضرور بھی ضرور اللہ ہی نے پیدا کیا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. ان سے کہیے کہ آسمان زمین کس نے بنائے، چاند سورج کس نے مسخر کیے، تمہارے تابع کیے، تمہارے فائدے کے لیے، کہ وہ کہیں گے ضرور بھی ضرور اللہ ہی نے کیے. کہیں تو پھر کدھر الٹے واپس جا رہے ہو، اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے، اس کے سامنے کیوں نہیں عبودیت کی پیشانی ٹیکتے. اسی سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. پوچھئے ان سے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے،
اور پھر مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے بارش کے ذریعے؟ لہلہاتے ہوئے پودے کون اگاتا ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ. تو کہیے پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آیات بہت کثرت سے ہیں جس میں مکے والوں کے اعتراف موجود ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو توحید ربوبیت کا اعتراف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کو خالق مالک رازق سمجھ لینا یہ توحید نہیں ہے، اور اس پر بندے کی نجات نہیں ہے. ورنہ مکے والوں کے پاس تو یہ اعتراف پہلے سے موجود تھا، پھر وہ کیوں جہنمی ٹھہرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی اور بھی دوسری قسموں کو ماننا ضروری ہوگا. دوسرے نمبر پر توحید کی قسم آتی ہے توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے پاکیزہ نام اور صفات ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پاکیزہ نام ہے، تمام نام انتہائی درجہ پاکیزہ ہیں، کمال ہر درجے کا کمال موجود ہے. اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، تو اس کے جو نام اور صفات ہیں اس جیسے کسی کے نام نہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. الہ کا انکار مت کرو، یا اللہ کے ناموں جیسا کسی اور کو نام مت دو، اللہ کی صفتوں جیسا کسی اور کے اندر صفت نہ تلاشو، اور اسی طریقے سے اس کے ناموں کی تعویل نہ کرو، نہ انکار کرو نہ تعویل کرو، اور نہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ پاؤں مخلوق کے ہاتھ پاؤں جیسے ہیں، نعوذ باللہ. نہ اللہ کو تسبیح دو اور پاکیزہ ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. یہ توحید الاسماء والصفات. اس میں بھی مکے والے متفق تھے. پورے قرآن مجید میں کہیں ان کا انکار نقل نہیں کیا گیا ہے، صرف بعض لوگوں کا انکار ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ. سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ. یہ رحمان کا انکار کرتے، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم لوگ تو صرف یمامہ کے رحمان کو جانتے ہیں. یمامہ ایک شہر میں ایک رحمان نامی آدمی، حالانکہ یہ بھی کچھ لوگوں کا ذکر تھا، ورنہ ان کے پرانے اشعار میں اور کلام میں اللہ کو رحمان وہ خطاب کرتے تھے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنے اسماء اور صفات بیان کیے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. لیکن کبھی مکے والے نے کہا یہ کیا نام بتا رہے ہو، یہ نام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ کون اللہ ہے جس کے اتنے نام ہیں؟ اعتراض نہیں کیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے اللہ کے ناموں کا بھی اعتراف ان کے ہاں موجود تھا. اس میں بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہے، ان کے کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے. ورنہ اگر ہوتے تو وہ انکار کرتے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے جب توحید کی دعوت دی کہ صرف اللہ کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا جانو، جو اصل توحید کی قسم توحید الوہیت، جو مکے والوں کی زندگی میں نہیں تھا. عبادت اللہ کی کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، تو بالکل بفڑ گئے، آپے سے باہر آ گئے اور پوری شد و مت سے اللہ کی توحید کا انکار کیا. کہا جعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کہہ رہا ہے ہم تمام اپنے بزرگوں معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی بندگی کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ تم کیا دین لے کر کے آئے ہو؟ تو توحید ربوبیت کا اعتراف ان کے یہاں موجود تھا، اللہ کے ناموں اور صفتوں کا بھی اعتراف موجود تھا. جو چیز موجود نہیں تھی نیٹ کلین، وہ اللہ کی توحید عبادت نہیں تھی. وہ بندگی کرتے تھے، اسے تو مشرک ہوئے. مشرک شریک کرنے والا، گویا اللہ کی بندگی تو کرتے تھے لیکن خالص نہیں کرتے تھے، اس میں دوسرے کو یہ نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے یا بندگی نہیں کرتے تھے، بندگی کرتے تھے لیکن خالص بندگی نہیں کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی بندگی کرے، نظر و نیاز اللہ کے نام کی عبادت ہے لیکن اس میں غیروں کے نام کی چڑھا دے، اللہ کو مصیبت میں پکارے اور مصیبت میں غیروں کو بھی پکارے، اسی طریقے سے اللہ پہ بھروسہ کرے اور دوسروں پہ بھی بھروسہ کرے، اللہ سے امید رکھے دوسروں سے بھی امیدیں رکھے. اس طرح کے جو بھی کام ہیں یا جو بھی عبادت ہے، اگر اس میں وہ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کے لیے تو کرتا ہی ہے لیکن دوسروں کو بھی پارٹنر بناتا، سمجھو مشرک ہے. یہی مکے والوں کا شرک تھا. ورنہ توحید ربوبیت موجود ہے، توحید اسماء صفات موجود ہے، صرف توحید عبادت کی بندگی اور عبادت صرف اللہ کا خالص جو حق ہے وہ ان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ مشرک قرار دیے گئے. ہم آپ سے گفتگو توحید کی قسموں کے متعلق کر رہے تھے اور آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ جب تک توحید ربوبیت اور توحید اسماء صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص بندگی کا عقیدہ دل میں پختہ نہ ہو اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا اعتراف زبان پہ نہ ہو، اور آپ کے عمل اور سلوک سے اللہ کی وحدانیت ثابت نہ ہو، اس وقت تک آپ مومن موحد نہیں ہو سکتے. تو آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی چڑھاتے ہیں لیکن خالق تو اللہ ہی کو مانتے، رازق تو اللہ ہی کو مانتے، مارنے والا جلانے والا تو اللہ ہی کو مانتے، ہم مشرک کیسے ہوئے؟ تو ہم ان سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہی سارا ایمان اور عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا، لیکن بندگی چونکہ اللہ کے لیے خالص نہیں تھی اس لیے وہ مومن موحد نہیں کہلائے، مشرک کہلائے. اور رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں کہ اکثر
دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب خالق مانتے ہیں، لیکن وہ مشرک ہیں کیونکہ بندگی اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے.